وَإِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنِ الْعَطَايَا الْإِلَٰهِيَّةِ، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو نہ پوچھ پھر اس پر اللہ کے کرم کی کیسی بارش ہوتی ہے۔ سترى بعينك البعيد قريبا، تو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو دور و نزدیک۔ ستسمع الذين يطوفون حول الكعبة وأنت في كراچي، تو کیا تم سن سکتے ہو ان لوگوں کو جو ابھی کعبے میں طواف کر رہے ہیں اور تم ان کی آواز کراچی میں سنو؟ بخطوة واحدة تنتقل من كراچي إلى مكة، تو کیا پلک جھپکنے کے اندر تم کراچی سے مکے پہنچ سکتے ہو؟ إذا أحبك الله، اگر اللہ کے محبوب بن جاؤ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ الحديث في البخاري، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، فكنت سمعه الذي يسمع به، تو جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے، وبصره الذي يبصر به، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھتا میری طاقت سے ہے، ورجله التي يمشي بها، پیر اس کے ہوتے ہیں، طاقت ہماری ہوتی ہے۔ فلا تستغربوا أن الأولياء يطيرون في الجو، تو اب اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ اللہ کے ولی تو ہواؤں میں پرواز بھی کرتے ہیں۔ لا تستغربوا أن سيدنا عبد القادر الجيلاني يكون في بغداد أمام الناس وهو في مكة يطوف حول الكعبة، اور یہ بھی حیرت کی بات نہیں کہ میرے دادا عبد القادر جیلانی بغداد میں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا دوسرا وجود کعبے میں طواف کر رہا تھا۔ سيدنا عبد الله ابن المبارك صديق حميم للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، سیدنا عبداللہ بن مبارک یہ بڑے گہرے دوست ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے۔ كان يحج عاما ويجاهد عاما، آپ کی زندگی ایسی تھی کہ ایک سال حج کرتے اور ایک سال جہاد میں رہتے۔ في سنة من السنوات سالوں میں سے ایک سال كان يجمع الناس ليحج بهم إلى مكة، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا تاکہ ان کے ساتھ حج کے لیے جائیں۔ فرأى امرأة فقيرة تبحث عن طعام بين القمامة، تو انہوں نے دیکھا عبداللہ بن مبارک نے ایک عورت کو کہ جو کچرے دانی سے کچرا چن رہی تھی، في بغداد، کچرا کنڈی سے بغداد میں کچرا چن رہی تھی۔ فجاء إليها وقال ماذا تفعلين؟ تو آئے اس عورت کے پاس اور پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ قالت لي صبية صغار أطعمهم من بقايا الناس التي يرمونها في القمامة، تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک چھوٹی بچی ہے، میں اس کے لیے کھانا تلاش کرتی ہوں، لوگ جو اپنا بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں میں اسے چن کر اس بچی کے لیے لے جاتی ہوں تاکہ میں اس کو کھلا سکوں۔ فبكى سيدنا عبد الله بن المبارك، سیدنا عبداللہ بن مبارک نے جب عورت کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وجمع نفقة الحج اور انہوں نے اپنے حج کا پورا خرچہ وأعطاها لتلك المرأة، اور اس عورت کو وہ پورا خرچہ حج کا دے دیا۔ ما في حج السنة، کہا کہ اس سال حج پہ نہیں جا سکوں گا۔ وتمضي الأيام کچھ دن گزر گئے وينتهي موسم الحج، اور حج کا جو موسم تھا وہ ختم ہو گیا، ويأتي حجاج بغداد
إلى بغداد. اور بغداد والے واپس پلٹ کر قافلے آ گئے بغداد. فأول ما يفعلونه أنهم أتوا إلى سيدنا عبد الله بن المبارك. تو آنے والا جو بھی قافلہ آتا وہ سیدھا عبداللہ بن مبارک کے پاس آتا يهنئونه اور آ کر انہیں مبارکباد دیتا ويقولون هنيئا لك حج بيت الله الحرام. آ کر وہ کہتے عبداللہ بن مبارک تمہیں بیت اللہ شریف کا حج مبارک ہو. شخص رآه في عرفات. ایک نے دیکھا آپ کو عرفات میں. شخص رآه وهو يطوف حول الكعبة. ایک نے دیکھا آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے. شخص رآه عن سيدنا النبي في المدينة. اور ایک شخص نے دیکھا سرور کونین کے دربار مدینہ منورہ میں. في مزدلفة. ایک نے دیکھا مزدلفہ میں. في منى. ایک نے دیکھا منی میں. وهو ما زال في بغداد لم يدخل. حالانکہ عبداللہ بن مبارک تو بغداد میں ہی تھے وہ حج کے لیے گئے ہی نہیں. نام تلك الليلة. آپ جب سوئے اسی رات فرأى في منامه تو آپ نے دیکھا اپنے خواب میں سيدنا محمد. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال إن الله قد أرسل ملكا بهيئتك يحج عنك هذا العام. سرور کونین نے فرمایا عبداللہ بن مبارک تیرے اس عمل کے بدلے اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کر دیا تھا جو تیری طرف سے اس سال حج ادا کر رہا تھا. سيدنا الجد الإمام عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ہمارے دادا جان شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ جاءه 70 من الرجال. آئے ان کے پاس 70 لوگ يشهدون اور وہ گواہی دے رہے تھے أنهم رأوه البارحة كل رآه في جهة من جهات الأرض. اور ہر ایک ان میں سے یہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کو وہاں دیکھا. دوسرا کہتا وہاں دیکھا. تیسرا کہتا حضور میں نے آپ کو وہاں دیکھا. الولي يتحرك في الأرض بسر حديث الولي. اللہ کا ولی زمین پر چلتا ہے اپنے ولایت کے اسرار کے ساتھ. الولي عناية الله به كبيرة جدا. اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے. يعني الولي تولى الله له أمره كله. اور اس کے تمام کاموں کی جو ولایت ہے وہ اللہ کے سپرد ہوتی ہے.